کیا کہنے. زید بن ثعلبہ جو تورات شریف کے بہت بڑے عالم تھے، وہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کر جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے قرض دیا ہوا تھا حضرت بلال کو. حضرت بلال کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نبی پاک کے مہمانوں کے لیے لوگوں سے قرض لیتے تھے. جی جی جی. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہاں 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 کہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. ہاں. کہ نبی پاک علیہ السلام کے در اقدس پر، کاشانہ اقدس پر اگر کوئی مہمان آتا تو آپ کے پاس اگر بظاہر مال نہ بھی ہوتا تو آپ قرض لے کے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو حضرت بلال کی یہ ڈیوٹی تھی، وہ قرض پکڑتے تھے لوگوں سے. زید بن ثعلبہ نے کہا کہ مجھ سے بھی قرض لے لو کبھی، چلو میرے پیسے محفوظ ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جا کے نبی پاک سے عرض کی، اجازت لی. نبی پاک نے اجازت دے دی، قرض لے لیا. مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت رکھ دیا، 2 مہینے کا ٹائم رکھا، 1 مہینے کا ٹائم رکھا. ابھی قرض کی مدت میعاد ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے. بڑے بازار میں، اب یہ سب سننے والی بات ہے، بڑے بازار میں چوک میں سارے لوگ جمع ہے. وہاں سے نبی پاک گزر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور وہ نبی پاک کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرض واپس کرو. نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا، کہا بلال کتنی مدت تھی؟ کہا رسول اللہ ابھی 3 دن رہتے ہیں. اچھا اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے. تو اس شخص نے نبی پاک کو بہت بڑا تانا دیا. میں سیرت کا طالب علم اور سیرت کا مطالعہ نگار ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑا تانا نبی پاک کی پوری زندگی میں کسی نے نہیں دیا جتنا بڑا تانا اس شخص نے نبی پاک کو دیا. کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ابو جہل جیسے لوگ نبی پاک کے خاندان کا تانا نبی پاک کو نہیں دے سکے، لیکن اس آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کو خاندان کا تانا دیا. اور بڑا سخت جملہ کہا کہ تم اولاد عبد المطلب تم جتنے بھی ہو، میں نقل کفر نباشت استاد کہہ رہا ہوں کہ تم یہ ٹال مٹول کرتے رہتے، تمہارا کام ہی یہ لوگوں سے قرض لیتے ہو. حضرت عمر فاروق نے تلوار کھینچی اور کھینچ کر کہا کہ یا رسول اللہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، میں اس کی گردن اڑا کے چھوڑوں گا. سرکار علیہ السلام نے اسے جلال سے دیکھا اور فرمایا عمر تم ایسے کیوں نہیں کہتے، مجھ سے تھوڑا سا کہہ دو کہ یا رسول اللہ نرمی برتو، مجھ سے تھوڑا سا کہہ دو یا رسول اللہ آپ تھوڑا پہلے دے دیں، اور اس کو کہہ دو کہ تو تھوڑا دنوں بعد مطالعہ کر لیو، وقت پورا ہونے دے، تو تھوڑا نرمی برتو عمر. تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. واقعہ طویل ہے. تشریف لے کے جا کے آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو ہی بلایا اور بلا کر کہا کہ عمر یہ قرض پکڑو اس کا، اور اس کو میری طرف سے یہ کھجوریں تحفے میں دینا. حضرت عمر تو جلال میں تھے، حضرت عمر کے ہاں تو جلال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے عرض کی بندہ نواز میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ یہ کھجوریں دینے کا چیمانہ دارت. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر ڈانٹا بھی تو نے ہی تھا نا، کھجوریں بھی تو ہی دے گا نا. حضرت عمر فاروق گئے غصے میں، جلال ایسے جیسے اس کو قرض دیا اور کھجوریں ایسے اس کے منہ کے آگے رکھی اور جانے لگے. زید بن ثعلبہ نے پیچھے سے آواز لگائی، کہا عمر میری مجبوری کو سمجھ. عمر میں مجبور ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، میں نے اس میں پڑھا تھا کہ کوئی آدمی جتنی جہالت دکھائے گا اس کی جہالت جتنی بڑھتی چلی جائے گی ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو میں اس آخری حد تک جہاں تک جا سکتا تھا میں وہاں تک گیا، اور وہاں جا کر میں اس آخری نتیجے پر پہنچا کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. تو نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را روزہ ضرور رکھیے، لیکن نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو کو، حلم، ملنساری اور دوسروں کا خیال رکھنا، اس کو بھی مد نظر رکھیے. سبحان اللہ.